ہے، لیکن ماں باپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے، وہ دنیا کے فیوچر کو بنانے سے بڑھ کر ان کی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر چلائے، والدین اپنی اولاد کو نیکیوں کے راستے پر چلائے، اپنی اولاد کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرے، ان کے اندر دینداری کو پیدا کرے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آج اکثریت اس ذمہ داری سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس ذمہ داری سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، بہت کم لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، جن کے اندر جذبہ ہے، احساسات ہے اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، اللہ کے پیغمبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، بلا کر اپنی اولاد کو کیا آخری وصیت کی، کیا آخری نصیحت کی، جو قرآن کہہ رہا ہے، جس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم سب کو قرآن کی اس آیت سے اللہ کے پیغمبر کی فکر سے اپنی فکر کو پاک کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنی دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو بچوں کو بلا کر کہا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میں تو اس دنیا سے گزر رہا ہوں، لیکن یہ بتلاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پیغمبر اسلام ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کیا پہنے گی، دنیا میں کیا کمائے گی، دنیا میں کیا رتبہ حاصل کرے گی، اس کی فکر بعد میں کرے، پہلے اس بات کی فکر کرے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، رب کی عبادت میں کوتاہی تو نہیں کرے گی۔ دنیا سے گزر رہے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے کہا آپ کے فرزندوں نے کہ اے ابا جان، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہاں پر بھی ان بیٹوں کے ادب کو دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ہم ہمارے خدا کی عبادت کریں گے، ہمارے بھی خدا کہتے تو بھی اللہ ہوتا، تمہارے خدا بھی کہتے تو بھی اللہ ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کے خدا کی عبادت کریں گے۔ آپ کے آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ان سب کا جو خدا ہے ہم اس خدا کی عبادت کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کی اولاد نے بھی یہ ادب کی تعلیم دی کہ ہم نے جو خدا تک پہنچے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچے، ہم آپ کے ذریعے خدا تک پہنچے ہیں، آپ کے ذریعے، آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچے ہیں، لہذا ہم آپ کی نسبت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے، اور ہم اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب کو آج کے موجودہ حالات میں ماں باپ
والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ دینی طور پر، مذہبی طور پر، کہ ہمارے بچے کتنا نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارے بچوں کے سینوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے یا دنیا کی محبت نصیب ہوئی ہے، ان سب کا جائزہ لینا کس کا کام ہے؟ ان سب کا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اس کی فکر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ والدین کا پہلا کام ہے۔ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسلوں کو بہتر بنائے۔ جب بچے دیندار بن کر بڑے ہوں گے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، دنیا میں بڑا سا بڑا مقام حاصل کریں گے۔ اگر وہ دیندار بن کر کریں گے تو ان سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی ان سے راضی رہیں گے۔ تو بہرحال